چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ بدر، جس کے بارے میں جاننا اور چند سوالات ہر مسلمان کے ذہن میں گھومتا ہے کہ جنگ بدر کب ہوا اور جنگ بدر کیوں ہوا، انشاءاللہ اسی سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے جنگ سے پہلے کے مختصر سے حالات، تاکہ آپ کو یا ہم کو اس بات کا علم ہو کہ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیغام حق اتارا اور آپ کو لوگوں کے بیچ حق کی دعوت دینے کی تلقین فرمائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی اور چند جانثاروں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مگر یہ بات اہل مکہ کے دلوں میں بڑی گراں گزرتی تھی۔ ان کے لیے یہ بات بڑی ذلت کی تھی کہ بت پرستوں کے بیچ میں کوئی پیغام حق لے کر آیا، بت پرستوں کے بیچ کوئی ایک اللہ کی طرف بلانے والا دائی آیا، بت پرستوں کے بیچ کوئی حق کی طرف بلانے والا آیا۔ یہ بات لوگوں کو بہت کڑوی لگ رہی تھی۔ اسی روز سے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں رچنی شروع کر دی۔ نوبت اتنی بگڑ گئی تھی کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو ایسے ستایا جاتا تھا جسے دیکھ کر روح انسانی بھی کانپ جاتی تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو اس وقت کے ظالم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو لوگوں نے اس عورت کے ساتھ اس صحابیہ کے ساتھ کیا انجام کیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیا تو مکہ کے ظالموں نے ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا۔ یہ تمام واقعات، اور دوسری طرف حد تو یہ تھی کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل تک کا منصوبہ بنایا۔ لوگوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حالات چونکہ اتنے خراب تھے، اسی لیے دین کو بچانے کے لیے، پیغام حق کو بلند کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ ایک اسلامی ریاست کی شکل میں رونما ہوا اور مدینہ سے اسلام اور مسلمانوں کو ایک طاقت ملی اور مدینہ اسلامی ریاست بن گیا۔ یہ بات کافروں کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی تھی کہ کوئی جگہ اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچائے۔ چنانچہ مکہ میں تو تعاقب کیا، مکہ میں اسلام کو مٹانے کی کوشش تو کی ہی تھی کافروں نے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ مدینہ میں پناہ گزی ہوئے، مدینہ میں قیام فرمایا، تو یہ بات بھی کافروں کو راس نہیں آئی اور اس کو بھی کونی کرنے کے لیے، اس کو بھی اکھاڑ پھینکنے کے لیے مسلسل تگ و دو کرنے لگے، راستہ ڈھونڈنے لگے کہ کیسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو مٹایا جائے اور کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ یہ مسلسل پلاننگ تھی اور مسلسل کا منصوبہ تھا۔ اسی لیے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قیام کے زمانے میں اپنے ایک جانثار صحابی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک جماعت بنائی 12 آدمیوں کی، جس کو اس ارادے سے مدینے سے باہر بھیج دیا کہ جا کر قریش کے قافلہ پر وہ نظر رکھیں، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں کہ ان کے ارادے کیا ہے۔ جنگ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ
12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر راستے کی طرف آتے ہیں جہاں قریش کا قافلہ گزرتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جو قریش کا قافلہ تھا ان کے ساتھ عبداللہ ابن جہش کی جماعت کی جھڑپ ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کا ایک شخص جس کا نام عمر بن الحضرمی تھا وہ اس لڑائی میں مارا گیا اور قتل کیا گیا۔ جب یہ اطلاع کفار مکہ کو پہنچی کہ مسلمانوں نے تمہارا ایک آدمی عمر الحضرمی کو مار دیا ہے، تو عمر الحضرمی کے جو ورثہ تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، انتقام لینے کے لیے اندر سے آگ بگولا ہو گئے کہ ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لیں گے۔ مگر ٹھہر کر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن جہش کی قیادت میں جو جماعت باہر نکلی تھی اس کی ایک جماعت سے لڑائی ہو گئی اور عمر الحضرمی مارا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس واقعے کو ناپسند کیا، چنانچہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہا ادا کیا، اس کا جو معاوضہ تھا وہ ادا کیا۔ مگر پھر بھی عمر الحضرمی کے خاندان والوں نے اندر سے یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ ضرور کریں گے، اور حالات اس وقت اور بگڑ گئے کہ چند دنوں کے بعد ایک شخص جابر ابن فہری، قرظ ابن جابر فہری، اس نے آ کر مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کے چراگاہ میں حملہ کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مویشیاں تھیں ان مویشیوں کو لوٹ کر وہ لے گئے، جانوروں کو لوٹ کر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، مسلمانوں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کا پیچھا بھی کیے، مگر وہ پکڑے نہیں گئے اور وہ بچ کر نکل گئے۔ پھر چونکہ مکہ میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، اندر سے انتقام کی ایک آگ اندر سے بھڑک رہی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف عداوت اور دشمنی مسلسل ترقی کر رہی تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تمام قبیلوں کو سامنے ملا لیا اور یہ کہا کہ سر جھوڑ کر آؤ، محنت کیا جائے اور مسلمان اور اسلام کو اس دنیا سے نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس بار تجارت میں جو بھی نفع ہوگا وہ ان تمام منافع کو اور ان تمام نفعوں کو ہم ہتھیار خریدنے میں استعمال کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ چنانچہ ابو سفیان اسی ارادے سے شام گیا ہوا تھا، اس وقت ابو سفیان اسی ارادے سے شام گئے ہوئے تھے، اور شام سے وہ واپس لوٹ رہے تھے۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچے تو ان کو اندر سے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے قافلے پہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ اب یہاں سے یہ بات غور کرنے کی ہے، ابو سفیان کے دل میں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب اس کے قافلہ پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا، اس نے اپنے ایک قاصد کو آگے بھیج دیا مکہ کی طرف کہ جا کے وہاں یہ خبر پھیلا دو کہ یہاں مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک ایلچی گیا اور عرب کے دستور کے مطابق اہل مکہ کے سامنے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے قافلہ پر حملہ کر دیا۔ یہ سن کر عرب تو اندر سے آگ بگولا پہلے سے تھے، بہت غضب میں آ گئے، غیظ میں آ گئے اور جوش میں آ گئے، اور کہنے لگے کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ تمام طرح کے اسلحوں اور ہتھیار سے لیس ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے ارادے سے مکہ سے نکلے، اور ادھر مسلمان بیچارے بے خبر تھے، ان کو کوئی اطلاع نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ یہ واقعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کا ہے، 17 رمضان سن 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ کفار مکہ پوری تیاری کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے پورے ہتھیار کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بار مشورہ طلب کیا، 2 بار مشورہ طلب کیا، چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان سے مشورہ طلب کیا کہ اے سعد کیا کہتے ہو، ایسے برے حالات آ گئے اور حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اہل مکہ اور دشمنان اسلام ہم پر حملہ کے ارادے سے آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، اے سعد بتاؤ ہم کیا کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر ایک ولولہ انگیز خطاب دیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہم نے اسے قبول کیا ہے، آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے ہم نے اسے تسلیم کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم اس نتیجے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر آج ہمیں آپ سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے، بلا جھجک ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ اور ایک دوسرے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ سمجھیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے۔ یا رسول اللہ، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ضرور کم ہیں مگر پورے جذبے کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہیں اور جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی تشکیل شروع کر دی، اور جب مجاہدین کی تشکیل ہو رہی تھی بہت زور لگایا گیا، پھر بھی مجاہدین اسلام کی تعداد 313 تک پہنچ کر اٹک گئی، صرف اتنی ہی تعداد تھی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل حق کی نظر اپنے کم تعداد پر نہیں بلکہ اپنے اندر کے مضبوط جذبہ ایمان پر تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سے روانہ ہوا جائے اور میدان کی طرف بڑھا جائے۔ چنانچہ 313 نہتھے مسلمان، معمولی سا سامان، کھانے پینے کا بھی معمولی سا سامان تھا، سواری بھی معمولی تھی اور ہتھیار بھی بہت کم تھے اور تعداد بھی بہت کم تھی۔ پورے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر وہ میدان کی طرف نکلے، اور ادھر سے کفار و مشرکین بھی اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے، اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے میدان کی طرف آگے بڑھے۔ ایک جگہ پر پہنچے جس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے، بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ اس جگہ پر جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، فجر کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اور جس جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہاں کی جو زمین تھی وہ ریتیلی تھی اور وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ہلکی بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہاں کی زمین جم گئی اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے کہ یا اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اے اللہ آج تو ان کی مدد کرنا، اے اللہ اپنی نصرت ان پر اتار دینا۔ اور گڑاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ جانثاران اسلام، اگر یہ مجاہدین اسلام، اگر آج یہ اسلام کے ماننے والے مٹ گئے تو روئے زمین میں کوئی تیرے سامنے سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ مسلمانوں کی اس جماعت پر تو اپنی مدد شامل فرما۔ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول رہے۔ چنانچہ صبح ہوئی، پھر جنگ کا آغاز ہوا، اور جنگ کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے۔ ادھر سے کفار و مشرکین اتراتے ہوئے، اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے میدان کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دستور مکہ کا اس وقت یہ تھا کہ سب سے پہلے ایک آدمی سے جنگ ہوتی تھی انفرادی طور پر۔ تو سب سے پہلے ایک شخص ادھر سے کافروں کی طرف سے میدان میں اترا جس کا نام عامر تھا، جو کہ عمر الحضرمی جو کہ پہلے مارا گیا تھا اس کا بھائی، وہ میدان پر اترا اور بڑے غرور کے ساتھ یہ للکار رہا تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی آدمی بھیجو تاکہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں، اپنے انتقام کو لوں اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں۔ چنانچہ عامر کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جیت گئے اور عامر وہاں مارا گیا، وہ قتل کر دیا گیا۔ اب جنگ آگے بڑھتی ہے تو مقابلے میں دوسرے نمبر پر مقابلے میں کافروں کی طرف سے 3 آدمی آتے ہیں،
پہلا عتبہ ابن ربیعہ، دوسرا شیبہ، تیسرا ولید ابن عتبہ۔ یہ تینوں عرب کے لوگ تھے۔ مگر ایک بات میں رک کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ عجیب مسلمانوں کی آزمائش کی گھڑی تھی کہ آج اس میدان جنگ میں رشتہ دار آپس میں آمنے سامنے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عبد الرحمن سے تھا۔ چنانچہ دوسرے مرحلے کی جنگ شروع ہوتی ہے اور اس میں کفار مکہ کی طرف سے 3 لوگ میدان میں آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں 3 انصاریوں کو بھیجنا چاہا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے چرواہوں سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، اگر آپ کو جنگ کرانا ہے تو قریشیوں کو بھیجو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ تینوں میدان پر اترے تو ان لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ ہاں یہ لوگ ہمارے مقابل کے ہیں۔ چنانچہ جب ان تینوں میں آپس میں جنگ ہوئی، سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو موت کی نیند سلا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو جہنم رسید کر دیا۔ اور ولید کو جہنم رسید کرنے کے بعد وہ عتبہ کی طرف بڑھے اور چند دیر میں، چند لمحوں میں عتبہ کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ جب کافروں نے، وہ کفار و مشرکین جو اب تک اپنی کثرت تعداد پر اور اپنے ہتھیار کی کثرت پر، اپنی طاقت کے بل پر مغرور تھے، جب اپنی ہار اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے لگے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اب اصول کے ساتھ جنگ کرنے میں ہماری جیت نہیں ہو سکتی، اسی لیے آپ بے اصولی جنگ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک بارگی دھاوا بول دیا جائے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس ارادے سے 1000 سے زائد کی تعداد لگ بھگ کافروں کی تھی، سب نے مل کر مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت پر حملہ کیا۔ مگر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال تھی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں میں جذبہ جہاد اس طرح بھرا ہوا تھا اور اپنی دفاع کا جذبہ، اسلام پیغام حق کو بلند کرنے کا جذبہ اس طرح بھرا ہوا تھا کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے جن کا نام عمر ابن جام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک پرجوش انداز میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر ابن جام، تم یہاں بیٹھ کر کھجور کھا رہے ہو، یہاں میدان جنگ میں جاؤ اور شہادت پاؤ، ڈائریکٹ جنت میں جا کر کھجور کھاؤ گے۔ جنت اور تمہارے بیچ صرف تمہاری شہادت حائل ہے۔ تو وہ صحابی جذبہ جہاد میں سرشار ہو گئے، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے اور جنت کے بیچ صرف میری موت حائل ہو کر رہی ہے، یہ کہہ کر وہ پورے جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح 2 بچے، ایک کا نام ہے معاذ ابن عمر اور دوسرے کا نام ہے معاذ ابن افرا، یہ دونوں بچے عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے کہ چچا جان ہمیں بتائیے تو کہ ابو جہل کون ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہے؟ سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا ہے، سنا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ چچا جان ہمیں اشاروں میں بتا دے کہ وہ کہاں ہے، آج ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ چھوٹے ننھے سے بچے تھے۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کو اشارہ مل گیا کہ وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے ابو جہل۔ چنانچہ یہ بچے پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے، ایک نے گھوڑے کے ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کیا، اور چنانچہ ان کی یہ محنت اتنی کام آئی کہ چند منٹ میں ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو جہل کی جب موت ہو رہی تھی اور وہ جب عالم نزع میں تھا، جب اس کی آخری سانس چل رہی تھی، اس وقت بھی اس مردود نے اپنے سر سے غرور اور تکبر کا لبادہ نہیں اتارا۔ اس نے کہا لوگو میرا سر قلم کر رہے ہو نا تو ذرا نیچے سے کرنا تاکہ کٹا ہوا سر دیکھ کر بھی پتہ چلے کہ یہ عام انسان کا سر نہیں، ایک سردار کا سر ہے۔ شکست میں بھی ان کا غرور ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ فریق مخالف یعنی کفار مکہ کے 70 لوگ مارے گئے
اور کچھ لوگ قید کیے گئے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی ملی۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو سے جو کہ ابھی آپ نے سنا جنگ بدر اور اس کے سلسلے میں کچھ حالات، آپ نے اس سے کیا سیکھا اور آپ کا تأثر کیا ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اس کو ضرور ہم سے تبادلہ خیال کریں، ہم سے شیئر کریں۔ اور اسی طرح کی چیزیں جاننے کے لیے جو کہ جاننا ضروری ہے، جیسے کہ جنگ احد، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ تک کے تمام حالات، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ قیامت کی نشانیاں اور اس طرح کی ضروری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں آنے والا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ ہم اپنی معلومات آپ تک پیش کر سکیں اور آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اور آخر میں گزارش اور کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اس سے مستفیض ہو رہے ہو تو اپنے دوست، رشتہ دار اور احباب کو ضرور اس سے جوڑیں تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔